جس دن سیدہ پاک نے پردہ فرمایا نا، بعض لوگ تو کہتے ہیں نا کہ جنازہ ہی نہیں پڑھا صدیق اکبر نے، پتہ ہی نہیں تھا. میں نے کہا یار ظالمو ایسا اندھیر نہ کرو یار. آپ کسی ایک یعنی ٹیچر ہو نا، اس کی بیٹی بھی مر جائے تو سارے شاگردوں کو پتا چل جاتا ہے. آج نبی کی بیٹی نے پردہ کیا، نبی کے صحابیوں کو نہیں پتا. بس خدا کا خوف کرو یار، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب آپ تشریف لے کے آئے نا تو آپ نے فرمایا علی جنازہ آپ پڑھائیں گے. ایک روایت میں مولا علی نے بھی جنازہ پڑھایا، وہ بھی موجود ہے، لیکن کہا کہ حضرت صدیق اکبر، ایک روایت یہ بھی ہے جنازہ علی آپ پڑھائیں گے. حضرت علی نے وہاں پر کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا جنازہ آپ پڑھائیں گے، چونکہ حضور نے فرمایا ہے جس قوم میں ابو بکر ہو امامت کے مصلی پر کوئی آ ہی نہیں سکتا ہے، تو جنازہ آپ پڑھائیں گے. بہت سارے محدثین نے اس حدیث کو لکھا ہے کہ جنازہ پڑھایا ہی صدیق اکبر نے ہے. تو یہ ان کا آپس میں پیار ہے. سیدہ پاک کا جنازہ، جی اس سے متعلق میں چاہوں گا کہ آج ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ حافظ صاحب، سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وصال ہے وہ یوں سمجھیے کہ مدینۃ المنورہ میں ایک مرتبہ پھر وہی کیفیات اور وہی غم کا سما اور غم کے بادل چھائے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے وصال پرملال پر چھائے. جی حافظ صاحب، روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کی زبان پر ایک لفظ تھا، حضرت عباس کی زبان پر یہاں تک کہ ایک لفظ تھا کہ آپ فرماتے تھے، دیگر صحابہ بھی یہ الفاظ دہراتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بظاہر آخری نشانی آج ہم سے رخصت ہو گئی ہے. جناب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کا ایک جملہ آپ کی زبان پر ایک جملہ تھا کہ آپ فرماتے تھے کہ لوگوں تمہیں نہیں پتا آج نبی پاک کی امت کے لیے دعاؤں کا مرکز دنیا سے رخصت ہو گیا. تو یہ آپ کے جنازے کی یہ کیفیات ہے. میں یہ بات میرے ذہن میں اس وجہ سے آئی کہ حافظ صاحب مجھے ایک بات بتائیے کہ مفتی صاحب میں آپ سے بھی اور جو لوگ مجھے اس کے پیچھے جو سن رہے ہیں کیمرے کے پیچھے، میں ان سے بھی ان کے سامنے بھی درد دل رکھ کر ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے دل میں، آپ کے سینے میں اگر دل ہے تو مجھے بتائیے کہ مدینے میں اتنا بڑا کوہرام مچ گیا تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس مدینے میں قیامت صغریٰ قائم ہو گئی ہے اور صحابہ کرام کی ہچکیاں بند گئی ہیں اور صحابہ کرام دیواروں میں سر دے دے کر رو رہے ہیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ صدیق اکبر کو پتہ نہ چلا ہو؟ یہ صرف صحابہ ہی کا دشمن یہ کام نہیں کر سکتا، بلکہ یہ اہل بیت کا بھی بغضی اور اہل بیت کا بھی تبررائی ہے جس نے یہ بات گھڑی ہے کہ حضرت صدیق اکبر کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اہل بیت کی شان میں گستاخی نہیں ہے حافظ صاحب؟ اللہ اکبر. یہ اہل بیت کی شان میں بے ادبی نہیں ہے کہ نبی کی بیٹی دنیا سے جا رہی ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بظاہر آخری نشانی دنیا سے جا رہی ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. دوسری بات یہ کہ صرف ایک مسلم شریف کے اندر، یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں میں، کہ صرف ایک مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جناب حیدر کرار مولا کائنات خیبر شکن میرے بابا جان مولا علی کرم اللہ تعالی کریم نے وہ جنازہ، آپ کا جنازہ پڑھا ہے. باقی جتنے بھی اہل سنت کے مصادر ہیں، ماخوذ ہیں، مراجع ہیں، یہ تینوں الفاظ بڑے بھاری ہیں، علماء سمجھتے ہیں اس کو. ان سب میں یہ لکھا ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ نے سیدہ پاک کا جنازہ پڑھایا اور یہ جنازہ پڑھانے کے لیے خود جناب مولا کائنات نے آپ کو کہا تقدم یا ابا بکر وانت خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتا آپ کے ہوتے ہوئے. یہ الفاظ جناب حیدر کرار کے ہیں کہ وانت خلیفۃ رسول اللہ، آپ رسول اللہ کے خلیفہ ہیں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے کہ انہوں نے پڑھایا تھا، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پڑھایا تھا. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت قوی اس وجہ سے ہے کہ خلافت راشدہ میں ہمیشہ یہ رہا ہے کہ جو خلیفۃ المسلمین یا اس کا نائب ہوتا ہے اس کا سب سے پہلا حق ہوتا ہے جنازے پہ. ابھی ایک صاحب نے کلپ ڈالا کہ حضرت ابو بکر نے جناب زہرا کی نماز جنازہ پڑھائی تو ہمارے ہی دوست کہنے لگے ہمارے علماء غلط ہیں، اپنی کتابوں میں غلط باتیں لکھی. فوراً اپنے علماء کے خلاف شروع ہو گئے. اس کو کیوں نہیں بول رہے کہ جھوٹی روایتیں سنا رہا ہے؟ توجہ ہے؟ تو فوراً اپنے اوپر، اپنے لوگوں پر اٹیک نہیں کریں. خود ان کے نزدیک بھی، ان کی کتابوں میں بھی یہ روایت ضعیف ہے، جھوٹی روایت ہے.
کہ حضرت ابوبکر نے نماز پڑھائی جناب زہرا کی. کیا ہو گیا آپ کو؟ پڑھ میں رہا ہوں، گھبرا آپ رہے؟ بھائی میں الحمدللہ کوئی اننون آدمی نہیں ہوں جی، میں آپ کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. جو بات کرو بات دلیل سے ہونی چاہیے، دھڑلے سے ہونی چاہیے. اور شاید مجھ سے زیادہ کوئی اتحاد بین المسلمین کا کوئی دائی نہیں ہے اس ملک میں. وہ ایک تکفیری ملا نے کہا تھا نا کہ پاکستان کے سنیوں کو اتنا بیدار کر دوں گا کہ شیعوں سے ہاتھ نہیں ملائیں گے سنی. ابھی 1 سال نہیں گزرا تھا اس کے اس بیان کو جناب سرور چشتی اجمیر شریف سے، جو بریلویوں کے سنیوں کے ایک بہت بڑے پیر ہیں، وہ مجھے دستار باندھنے کراچی آئے. اور ہمارے دیوبندی بھائیوں کا جو اس وقت سب سے معتبر نام، بہت معظم نام، مولانا طارق جمیل، وہ کتنا مجھ سے پیار کرتے ہیں وہ پورا پاکستان جانتا ہے. تو مجھ سے زیادہ بہتر کوئی اتحاد بین المسلمین والا شاید ہی کوئی ہو. صحیح بخاری میں بھی بالکل واضح ہے کہ وصلی علیہا علی، جناب سیدہ کی نماز جنازہ علی نے پڑھی. اور یہ نہیں ہے کہ خبر نہیں ہونے دی، بلکہ ان کو اذن نہیں دیا آنے کا، آنے کی اجازت نہیں دی. یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. یہ نہیں کہ خبر نہیں ہونے دی، ہاں خبر تو نہیں ہونے دی لیکن آنے بھی نہیں دیا، اور کسی طرح سے آنے دینے پہ تیار نہیں تھے. اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ صحیح بخاری میں واضح ہے کہ مولا امیر المومنین نے نماز جنازہ پڑھائی اور ان لوگوں کو آنے نہیں دیا. دوسری جانب سے کیا کھیل ہوتا ہے کہ جی حضرت فاطمہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ کہتے ہیں جی ہمارے پہلے خلیفہ جناب ابوبکر نے پڑھائی. کہاں سے؟ کون سی دلیل ہے؟ صحیح بخاری میں واضح ہے کہ نہیں پڑھائی. تو یہاں سے آپ سمجھ لیں کہ موضوع کتنا سینسٹیو ہے. صرف یہی ایک موضوع کہ ان لوگوں نے نہ رسول اللہ کی نماز جنازہ پڑھی نہ جناب سیدہ کی پڑھی، یہی امت کی ہدایت کے لیے کافی ہے. یعنی یہاں پر بھی صراحت ہے کہ نہ انہوں نے رسول اللہ کی نماز جنازہ پڑھی ان دونوں نے، اور نہ ہی جناب سیدہ کی نماز جنازہ پڑھی. تو یہاں پہ خود بخود ایک سوال آئے گا، کیا حالات تھے، کیا واقعات تھے، کیا ہو رہا تھا؟ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ یہ کیا ہو رہا تھا اسی کو بتانے کے لیے اور اسی کو زندہ رکھنے کے لیے یہ مجلس ہے. فائدہ کیا ہے اس کا؟ کہ جب لوگوں کو پتہ چلے گا تو حق اور باطل کی تمیز ہوگی کہ حق اہل بیت تھے، جو ان کے مقابلے میں آیا باطل تھا. اور اسی کو بیان کرنے والا کون کہلائے گا؟ صحیح معنی میں مبلغ اسلام کہلائے گا. ہم نہ یہ کہ جو یہاں بیٹھا ہے، یہ جو آپ اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں کہ آج حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مجلس ہے، آپ خود بہت بڑے مبلغ ہیں. یہ جو آپ نے کالی قمیضیں پہنی ہیں، کالے کپڑے پہنے، آپ خود بہت بڑے مبلغ ہیں. اسلام بچانے کے لیے یہاں بیٹھنا ضروری نہیں ہے. یہ جو ہمارے مومنین نے سالوں سال عزاداری امام حسین کی، یہ سیاہ لباس پہنا ہے، مجلس کی، ماتم کی، اور ہر معصوم کے حساب سے جو تبرکات نکالے کہ جو ایک سمبل کے طور پہ ہیں. مثال کے طور پر امام موسیٰ کاظم کے تابوت پر زنجیریں، کھیل نہیں ہیں. وہی ساری چیزیں ہیں کہ اہل بیت کی مظلومیت کی جانب توجہ دلائی جائے. یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چاپ ہے دار کون سی دار احیاء التراث ہے، دار احیاء التراث العربی، 2001 میں چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر ہے 749. اچھی طرح سے دیکھ لو بھائی، یہ شیعوں کی حدیث نہیں، آپ لوگوں کی اپنی حدیث ہے. حدیث نمبر ہے 4241 4240. راوی بھی ہیں، عروہ روایت کرتے ہیں اپنے خالہ عائشہ سے. عروہ ابن زبیر عائشہ کی بانجے ہیں کہ فاطمہ علیہ السلام بنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارسلت الى ابی بکر تسألہ میراثها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء اہل الجنہ، انہوں نے ابو بکر کو پیغام بھیجا ہے کہ میرا میراث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میراث ہے مجھے دے دو. مما افا اللہ علیہ بالمدینہ وفدک، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیداد اللہ نے ان کو دیا تھا مدینہ میں اور فدک میں. وما بقی من خبز خیبر، اور خیبر میں سے بھی جو خمس بچا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی مال ہے، وہ مجھے دے دو. کیونکہ ان کی ایک ہی بیٹی تھی، دوسری بیٹیاں ہی نہیں ہیں، ان کے ایک ہی وارث بنتا ہے. فقال ابو بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقہ. ابو بکر نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری میراث نہیں ہوتی. تو کیا ہوا؟ بھلے اور فرمایا تو فوجدت فابى ابو بکر ان يدفع الى فاطمة منها شيئا. ابو بکر نے ایک آنا، سیدۃ نساء اہل الجنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث اور ان کی واحد بیٹی، اگلوتی بیٹی، پیاری بیٹی، وہ ایک آنا دینے سے انکار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے میراث سے. فوجدت فاطمة على ابی بکر فی ذلك فہجرته. تو صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے ابو بکر پہ غضب کیا،
ابو بکر سے بات کرنا چھوڑ دیے. فلم تکلمہ حتی توفیت, اور جب تک وہ زندہ تھی پھر ابو بکر سے انہوں نے بات نہیں کی. وعاشت بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 اشہر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ 6 مہینے تک زندہ تھی. فلما توفیت, اب دیکھو نماز کس نے پڑھا, ادھر دیکھو قاری صاحب, میں آپ کے لیے دکھا رہا ہوں. جب ان کی وفات ہوئی ہے, دفنہا زوجہا علی لیلہ, جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے شوہر علی علیہ السلام نے ان کو راتوں رات دفن کیا. وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا ابا بکر, اور ابو بکر کو خبر بھی نہیں دی ہے. وَصَلَّى عَلَيْهَا, اور خود علی علیہ السلام نے ان پہ نماز پڑھائی ہے. صحیح ہے, یہ ہے ہاں جی آپ کا جواب. صحیح ہو گیا.